تعاونوا علی البر محترم حضرات، آپ حضرات کا فرمان ہے، اتنی اخلاص کی بات ہے، ورنہ سب پڑھے پڑھائے نصیحتوں سے گزرے ہوئے ان کو بلانے کے موقع نہیں، مگر ایک بات یہ سنی ہے اس کی وجہ سے میں کہا مختصر ہے، یہ بڑی خوشی کی بات ہے اور ہم سب کے لیے قابل عزت ہے۔ بھائی رفیق صاحب متعلق میں نے سنا بھی کہاں ہے بھائی صاحب کی آمد، قرآن پاک کے جلسے کی تجویز، ان کے آنے پر تلاوت کلام پاک اور جلسے کا مرتب ہونا، ان پر خرچ کرنا دل کی خوشی کے ساتھ، یہ بڑی دولت اللہ کی طرف سے ہم سبھی کو دل کھول کر خرچ کرنے کی توفیق اللہ سبحانہ بتانا۔ تعاون علی میں تعاون والا ہے، جو اولیاء اللہ ہے جن میں مادہ اطاعت ہے، آج میں ان کے لیے بھی تعاون علی اور جو حضرات کچھ تھوڑے غافل ہوں ان کے لیے تنبیہ آ گئی، ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان۔ آیت کا مفہوم یہ ہے کہ جتنی بھی ابواب خیر ہیں، ہم اہل ایمان کو، ہم اہل اسلام کو جان و مال کا استعمال اس میں کھپا دینا چاہیے۔ ایک تو ہے اوپر سے، نہیں دل کے ساتھ، تو وہ دین کی محنت ہوگی۔ تعاون علی البر تو تمام نیکیوں کو جامع ہے، سب پر حاوی ہے، چاہے کسی یتیم مسکین کی مدد ہو، چاہے کسی ادارے کی مدد ہو، چاہے علماء و طلباء سے متعلق ہو، چاہے وہ اپنے قرب و جوار کے پڑوسیوں سے متعلق ہو، تمام چیزیں ہیں، چاہے حقوق اللہ ہو چاہے وہ حقوق العباد ہو، اور ان میں مدد کرنے کا حکم ہو رہا ہے۔ بہت سے مواقع ہیں خرچ کے، خیرات کے، لیکن عزیز و دوستو، دین سمجھ کر کے دینی معاملے میں خرچ کرنا اللہ کو محبوب ہے، اور ہمارے قابلین ایسے ایسے خرچ کر گئے، ہم کتنی کوشش کر رہے ہیں ان تک پہنچنا آسان کرا۔ اسی لیے دینی سلسلے میں چاہے جان ہو چاہے مال ہو، قربانی کا حکم ہے۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، جب یہ آیت آئی، حضرت ابو طلحہ کا واقعہ مشہور واقعہ ہے، جب یہ آیت آئی کہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے کہ رسول اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا، اللہ تعالیٰ ہم سے مالی خرچ چاہتے ہیں، یہ فرمایا ہے کہ مما تحبون کا لفظ ہے، جب تک نیکی کامل نیکی حاصل نہیں کر سکو گے جب تک مرغوب چیز کو، اپنی محبوب چیز کو خرچ نہیں کرو۔ تو رسول اللہ میں تو انصار میں بہت مالیت والا ہوں، لیکن سب سے مرغوب میرا جو ہے بے احبار ہے، تمہیں اللہ کے لیے دے رہا ہوں۔ کس قدر خوشی ہے، کس قدر خوشی ہے، فرمایا ذالک مال الرابع، ذالک مال الرابع، تو بڑے نفع والی بات ہو گئی، بڑے نفع والی بات ہو گئی، مرغوب چیز کا خرچ کرنا۔ قیمتی بھی آیا ہے، لیکن قیمتی کے مقابلے میں مرغوب مقدم ہے۔ بس اوقات قیمتی ہوتی ہے چیز لیکن مرغوب نہیں ہوتی، بعض کم قیمت ہے، مرغوب ہے، اس کو دل ٹوٹے گا۔ اور حالانکہ باغ ہو مدینے میں اس سے پہلے اس انداز کا باغ نہیں تھا، سارے مدینے باغات ہی باغات ہیں۔ آج بھی جا کر کے دیکھیں ایسے لہلا رہے اس زمانے کے، اب لوگوں کے جو باغات ہیں وہ ادھر گیا ارادے سے، کہاں سے ہوا کا دور، اور معلوم ہے کہ بالکل تازہ ابھی کے ہے، بہت وہاں ان کی تو برکات ہی ایسی ہے اللہ تعالیٰ سے۔ دین عثمان کو متعلق یہ مشہور ہے کہ پانی نہیں، اور میں نے جو سن رکھا تھا وہ میں نے خیر کچھ نہیں کہا، بات ساتھیوں کو میں نے کہا وہ چلنا ہے، نہیں تو ہم تو نہیں چل سکتے، قانون میں پابندی ہے، مقبل جو ڈرے وہ میرے ساتھ میں تھا، نہیں ڈرے چلے گئے ایک دو میں نے وہاں جا کر کے دیکھا ان کی برکات کو متعلق کہہ رہا ہوں، میں اندر گیا تو
وہ نظر نہیں آتا اس لیے کہ اس کو مکفل کر کے باقاعدہ منڈل باندھ کر کے اندر مشینیں فٹ کر کے، اور ایسا ہو گیا کہ باہر کا آدمی اندازہ نہیں لگا سکتا۔ میں نے باقاعدہ سب مشینوں کو دیکھا، ان کو دیکھا، یہ دیکھا، میں نے اندازہ لگایا، کم سے کم اندازہ لگایا جو دور صحابہ میں اللہ کے حیات مبارکہ میں جو پانی تھا آج اس سے 100 گنے رہتا ہے۔ وہ تو ڈول سے تھا، ڈول ایسی تھی، اب بڑی بڑی پاور کی مشینیں اور سارے قبا کے محلے میں اسی کا پانی ہے، اور دوسری بھی جگہ ہے، خیر وہ ضمن سے کرا گیا۔ وہ باغ اس جیسا مدینے کی تاریخ میں نہیں، اور اس کے بعد بھی آج تک مدینے کی تاریخ میں وہ باغ نہیں ہو سکا۔ بندش اس انداز کی تھی کہ اس جیسا نہیں بن سکا۔ اس میں کھیتی بھی ہے، اس میں کھجورے بھی ہیں، اس میں انگورے بھی ہیں۔ یہ کھجوروں کا معاملہ کناروں پر چھوٹے ہیں، اس کے بعد بڑے ہیں، اس کے بعد بڑے ہیں، اس کے بعد اور بڑے ہیں، دور سے دیکھنے والے گنبد نظر آئے گا۔ تو بندش اس انداز کی تھی اور پانی کی روانی اس انداز کی تھی کہ سارے باغ کو بے خوف بھر لو۔ بات تو خرچ پر آ رہی تھی، لمبی بات تو نہیں کرنی، مجھے تو اس پر بڑی خوشی ہے مسرت اپنے ساتھیوں میں ایسے کھل کر خرچ کرنے والے جو، اور اگر کھل کر خرچ ہو اللہ کو مرغوب ہے، صدقات اور خیرات اللہ کو بہت مرغوب ہے۔ اب صدقہ تو تربیل بلا ہے، اور بلا کو اللہ کی ذات پاک کا علاوہ سارا عالم مل کر نہیں ٹال سکتا۔ صدقے میں یہ طاقت ہے، اللہ کو محبوب بنانے میں کو بڑا دخل ہے، بہت بڑا دخل ہے، مگر چھوٹی چھوٹی چیزیں، چھوٹی چھوٹی نیکیاں ادھر ہماری توجہ نہیں۔ صدقات و خیرات یہ ہوتی کیا؟ اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے میں ایک چھوٹا سا واقعہ سناؤں آپ کو، اور اوپر تک آپ کہیں نظر لے جائیں پھر اسے صدقات کے سلسلے میں، کیونکہ صدقات کا معاملہ تو بلیات کو دور کرنے والا ہے۔ ایسا سمجھو مکان میں جگہ جگہ بل ہو گئے، ادھر بھی صاحب کا خطرہ ہے، ادھر بھی صاحب کا خطرہ ہے، ادھر بھی کیڑے کا خطرہ ہے، تو کیا کرو؟ بل بند کر دیے، مطمئن ہو گئے۔ ایک صدقے سے ڈھیروں بلائے اس کے پاس چل جائیں۔ میں ایک جگہ کر رہا تھا، میں صدقے پہ چھوٹا سا قصہ سناؤں۔ نبی کو صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بانٹی میں ہوا آ گئی، جو ہے تشریف لائے، یا اللہ یہ تو خانہ نبوت کے مناسب نہیں، پیغمبر کے گھر میں ایسی باندھی رہے، یہ تو مناسب نہیں۔ آپ نے بڑے احترام کے ساتھ حضرت رضی اللہ عنہ سے ان کو ایک سا کھجوریں دلوائی اور ان کو فرما دیا کہ تم جہاں اپنا مزدوری کر لو، اتنے کوئی مزدور لے گا جس سے گزر ہو جائے گا۔ بانجی پر کتنا اثر پڑا اس کا، پسینے پسینے ہو گئے۔ نبی کے گھر سے واپسی ایک جگہ کہاں ملے گی، اور یہ موقع کہاں میں اس طرح آئے گا آئندہ؟ اس پر اتنے پسینے پسینے ہوئی کہ وہ سب آپ کو بھول گئی اس کو۔ آگے چل کر ایک اور شخص آ گئے مجبور بیچارے، انہوں نے دیکھا کہ ان کے پاس کچھ کھجورے ہیں، اور میں بہن مجھے بھی کچھ دے دو۔ انہوں نے کہا بھائی میری زندگی جب بھی نہیں گزرنے کی، اور لو آدھی تم لے لو، آدھی ان کو دے دو۔ یہ بھی کم بلا نہیں ہے نبی کے گھر سے کسی آدمی کو نکالا جانا اس طرح سے کہ جبریل لا کر کے چل، مہر لگ گئی۔ پھر جبریل ہم تشریف لائے، فرمایا صلی اللہ بلا لو، آپ کے قابل ہو گئی۔ فرمایا کیا بات ہوئی؟ فرمایا بخل انتہا تھا، ان کا بخل انتہا کو پہنچے ہوا تھا، نبی کا بخل کا کوئی جوڑ نہیں۔ آپ کے اس نکالنے کی برکت سے ان کو جو اثر ہوا اور جو تائب ہوئی، جو ان کے پاس اس میں سے خرچ کر دیا، اللہ کو حمایت فرمایا، جا کر کے کہہ دیں صلی اللہ علیہ وسلم سے بھائی وہ ہماری مقبول بندی ہے، اسے رکھیں۔ کتنا بڑا معاملہ ہے۔ ایسے آدمی میں ڈھیروں واقعات، صدقات پر خیرات پر، یہ سو صدقات خیراتی ہے، بالکل معمولی نہیں۔ آج ہم اس میں بہت دھوکے میں ہیں، زکات دے دی اور چھٹی۔ جو حقوق مالیہ ہے ان میں سے ہوتے ایک قسم ہے، حق قرابت بھی ہے، حق جوار بھی ہے، حق ضرورت بھی ہے، حق زکات بھی ہے۔ اب ایسا نہیں ہے، ضرور زکات کے معاملے میں وہ بری ہو جائے گا، مگر بات چیز ایسے ہوئی پکڑ آئی۔ اپنے گھرانے خاندان میں یا بے خاندانی میں وہ ایک یتیم مسکین کی مدد کر سکتا تھا،
ارادے سے نہیں کی، ضرور ہو سکتا ہے کچھ حق ضرورت کے مسائل رحمۃ اللہ ہے کہ ایک آدمی بیچارہ پریشان ہے، مر رہا ہے، جان اس کے قریب ہے اور اس کو 1000 روپے موجود ہے، 10 روپے میں اس کی جان بچ سکتی تھی، خرچ کر دے سکتی، لیکن یہ تو میں کہا میں تو زکات تو دے چکا، ویسے میں کچھ ہے نہیں تو نہ پکڑا جائے گا. یہ حق ضرورت ہے. اچانک جس کو آج ہم ہنگامی ضرورت کہتے ہیں، اگر اس میں اس تحقیم میں سے ہے اور خرچ نہیں کیا گیا تو جس کے پاس مال ہے وہ ضرور اس کی برکت نہیں ہونے کی، نہ ہو سکتا. یہی پکڑ ہے، اللہ تعالیٰ کا احساس نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ کے احساس کی بات ہوتی ہے، احساس ہو غائب ہوگا آدمی. تبلیغ کا جو موضوع ہے وہی اتنا ہے، اگر اسی کو آدمی سنبھال لے تو زندگی میں بیڑا پار ہو جائے. جان و مال کا صحیح استعمال آ جانا تبلیغ کا موضوع ہے. ایسی چیزوں پر نظری بحث نہیں ہوتی اور اس سے آگے بات بڑھے گی بھی نہیں. دو چیزیں انسان اور قرآن پاک میں دو چیزیں ہیں، بدل مال اور بدل نفس. جان کا خرچ جو عبادات جاری ہے سب عبادات میں آئیں گی، وہ کیا سیاحت ہو، نمازوں کا احترام سے پڑھنا، صدقہ خیر، یہ عبادات ہے سارے. اور اگر بگاڑا ہوگی تو عبادات جو ہے جانی اور مالی دونوں چاہیے. بدل مال بدل نفس، جان اور مال کا صحیح استعمال آ جانا. اگر حق شرعی ادا نہیں ہو رہا ہے جان سے تو کہاں ادا کیا گیا؟ حق شرع اگر ادا نہیں ہو رہا ہے مالیات کے ذریعے سے تو کہاں ہو؟ یہ تو اللہ کی دین ہے، جس کو دے دے جس کو نہ دے. آج ہی ساتھ آیا وہ ترزقون میں ضعفائی کو، گھر میں ایک شخص نہیں سمجھتا ہے یہ تو کمزور آدمی، ان کا کیا ہے وہ، اور یہ چودھری ہے کمانے والا ہے، وہ سمجھتا میں کھلا رہا ہوں ان کو. بات الٹ ہے. فرمایا ان کمزوروں کی وجہ سے ان کو مل رہا ہے. اللہ اس کو دیکھنا چاہتے کتنا خرچ کرتا ہے کتنا نہیں کرتا. اور میرے سامنے تازہ واقعہ دو بھائیوں کا ہے. ایک تو گھر میں رہتے کماتے، ایک چوتھرات میں گھومتے. کسی بات مجھے سارا قصہ معلوم ہے تو چھوٹے بھائی کو دکھ ہو گیا ذرا سی بات پر کہ جی اپنے بچوں کا تو سکھا لیں، میرے بچوں کا خیال نہیں. چاہتے ایسا ہوں کہ مجھے میں تو علیحدہ ہوں گا، نہ ہوں گا. چھوٹے والا بڑے نے بہت سمجھایا، میں کوئی بات بتلا وہ قصور بتلا. بڑا ان کی ہمیشہ یاد رکھتا رہا، ہمیشہ یاد رکھتا. اور بھائیوں نے دوسری کوالٹی بھی نہیں، لیکن کبھی غلط ہو جاتا ہے. وہ یہ سمجھ گیا کمانے والا تو میں ہوں، یہ چودراہٹ کرتا پھر پتا چلے گا کمانے کا. آخری بار نہیں آئے، دونوں بھائی الگ الگ. انہوں نے کہا بڑے نے گھر میں جو چیز تمہیں اچھی لگے وہ لے لو. میں تمہیں کیا بتاؤں، آدھا تو یہ ہے، لیکن جو تمہیں اچھا لگے اسے لے. زمیندار آدمی تھے، 2 بیل تھے، ایک اکیلے لیا. بھینس کہا بھائی بھینس تمہارے بال بچے ہیں، میں کتنے صحیح ہوں، میں بال بچے میرے بھی ہیں، باقی تم. بیل کے لیے کہا کہ بھائی مجھے زمین ضرورت نہیں، تم رکھو، تم کیا کرو گے، میں جو کچھ کروں گا کر لوں. اپنی زمین کو بٹائی کر دے دیا، خود کمائی بنی. وہ اچھا کمانے والا ہے، ان کے علیحدگی کا بھی علم مجھے. اگلا جو کاسٹ کا موقع آیا وہ بھی میرے علم میں، اور اتفاق بات موقع پر میں پہنچ گیا. اس کے تو ڈھیر، اس کا کچھ بھی نہیں ہوا. دونوں بہنوں کے پاس بھینس اسی کے پاس، زمین بھی موجود، اختیارات ان کو موجود، خوب محنت کی خوب ہے. اور انہوں نے کچھ نہیں کمایا، اب بھی وہی چودھری صاحب ان کو پٹائی پر دے دیا تھا زمین کو. کیا قصہ ہوا، 3 سال تک مسلسل رہا. وہ بچے فقر فاقے میں آ گئے، یہ ان کی مدد کرے، اپنے اس میں سے دے دیں اور اس سے دگنا ہو اس کے یہاں. میرے سامنے بات آئی، میں جساب کے ذریعے سے میں نے میرے حساب کو متعین کیا، وہی میں سمجھا دیے بات ہے، یہ گڑبڑ ہوئی گئی. آخر چھوٹے بھائی تنگ آ کر کے بھائی ہم تو ایک ہی ہو جائیں گے، پھر ایک ہوئے. من کا ہے تو نبھنے والی نہیں. لیکن حدیث میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصول و فرمان ہے
وہ تو منشا خداوندی ہے. تم سکون بے وفائی کو ہے، ان کمزوروں کی وجہ سے تم کو روزی دی جا رہی ہے، اور جس پر زیادہ ہوگا وہ یہ سمجھ گیا میں ہی ہوں جو کچھ ہوں. اللہ تعالیٰ بیان ہمیں غربا پر بھی دین پر بھی ہر معاملے میں خرچ کے توفیق عنایت فرمائے، اور جانی جو حقوق ہے اللہ انہیں بھی ادا کرا لے، اور مالی حقوق ہے انہیں بھی ادا کرا لے. بڑے اچھے عبرتناک واقعات ہیں. اور بھائی موقع تو تھوڑا سا موقع آپ حضرات کے اخلاص کی وجہ سے میں نے چند باتیں ذکر کر دی. یہ ایسے جو مواقع آئے ان میں خرچ سے آدمی درخت نہیں کرے. رحمۃ اللہ علیہ فرمایا اگر نفع کا سودا کسی کو منظور ہو تو دو ہی موقع ہے خرچ کے، یا تو کوئی حج کو جا رہا ہو انہیں دے دو، یا کوئی طالب علم ہو اس پر خرچ کر دو. اگر ہو نہ طالب علم ہے تو ہمیشہ کے لیے صدقہ جاریہ ہو گیا، وہ اس کے ثواب میں شریک رہے گا. طلبا کا معاملہ یہ معمولی نہیں ہے. شیاطین کی ساری طاقت ان پر لگتی ہے، علماء پر ساری طاقت ان کے لگتی ہے. نقصان فرمایا کہ شام کو یہ ابلیس تخت بچھا کر سمندر پر اپنے سب ساتھیوں کو اکٹھا کرتا ہے، کارگزاری سنتا ہے، باقاعدہ سناتے رہتے میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا پر اپنے کارنامے. ایک کہتا ہے کہ میں نے 100 دن میں میاں بیویوں میں لڑائی کرا دی، بس پر تکلیف پڑ جاتی ہے، اس کی کمر ٹھوکتا ہے. تو اس نے کام کیا، کسی کے لیے نہیں بولتا. جب یہ دیکھ لیا کہ انہوں نے گھر میں لڑائی کرا دی دونوں میاں بیویوں میں، اس پر شاباشی ملتی. کیوں؟ سارا معاشرہ بگڑ جائے گا، سارا دین بگڑ جائے گا. آج اختلافات سے دین گڈھے میں جا رہا ہے. ایسے صاحب ہمارے خان موجود ہے جنہوں نے مسجد میں جانے تو قسم کھا لی تو فلاں سے لڑائی ہے. بھیا مسجد سے لڑائی نہیں، آپس کے اختلافات نے دبو رکھا ہے معاشرے کی دوستی. اگر یہ دونوں بنے رہے اور دین فکر ہو گیا، یہ خود بھی بنیں گے، بچوں کو بھی بنائیں گے، معاملہ آگے بڑھے گا. اس لیے جب ہر گھر میں یہ معاملہ ہوگا تو معاشرہ سارا خراب ہو کر کے سوائے نام کا اسلام رہ جائے گا. اللہ اللہ خیر اللہ، اس سے جتنا خوش ہوتا ہے کسی سے نہیں ہوتا. پھر کوئی سناتا ہے کہ ایک طالب علم باز ہی نہیں آ رہا تھا اور بڑا اچھا چلنے والا ہے وہ، لیکن میری محنت چلتی رہی اس کے اوپر اور میں نے اس کو تعلیم سے روک دیا. بہت ٹکلیاں پڑ جاتے، کس نے کیا؟ اگر یہ عالم بن جاتا نہ معلوم کتنوں کے لیے ہدایت ملتی. اس لیے آئندہ ہدایت کا دروازہ کا ایک لین تو بند کیا تھا. یہ مواقع خرچ ہے. اسی لیے میرے عزیز و دوستوں، بھائی اپنی منشا تو یہ ہے کہ جان اور مال کا جو صحیح استعمال کا ہمارا اصل موضوع ہے وہ صحیح یاد آنا چاہیے. صحیح استعمال ہو. گالی جانی چیز ہے تو جان کا استعمال صحیح کہاں ہوا؟ غیبت ہے جانی استعمال صحیح کہاں ہوا؟ وغیرہ وغیرہ. کسی میں پھیلاتے رہو، جان اور مال کا صحیح استعمال ہو. مواقع خرچ میں دل کھول کر خرچ ہو. طلبا وغیرہ ان چیزوں پر، علماء پر یہ چیزیں معمولی نہیں. آج ان سے بڑھیا کون لائیں گے آپ؟ علماء میں مالدار بھی موجود ہیں لیکن غریب بھی ہیں. طلبا میں اچھے گھر کے بھی ہیں، غریب بھی ہیں. کچھ بھی ہو دینی نسبت پر جب خرچ ہوگا تو دینی نسبت پر خرچ کو کوئی چیز نہیں پہنچ پاتی. اخلاص شرط ہے. تو تھوڑا بھی منظور، زیادہ بھی منظور. تو وہ کلوں کا باب نے فرمایا. صحابہ کرام کا یہ حال تھا کہ جب آپ نے فرما دیا تو پوری کوشش کرتے. بیانات موجود ہیں. یہ فرمایا عبداللہ بن عباس نے، آج تم خرچ کرتے ہو جیب میں دیکھ رہے تو کتنا ہے تم خرچ کرتے ہو. اگر 1000 روپے ہے اور 10 روپے خرچ کرتی ہے تو کتنا خرچ ہوا؟ 1 روپے خرچ کیا، دے دیا اس نے، 1000واں حصہ ہوا. فرمایا کہ جو صدقات و خیرات کو فرماتے ہمیں کچھ بھی نہیں ہے، کیا کریں؟ ہم باہر نکلتے، اپنی کمر پر لادتے، مزدوریاں کرتے، تب شام کو کچھ کرتا ہوتا تو اللہ کے راستے میں دیتے، کچھ گھر رکھتے. ابو عقیل غزوہ تبوک کے موقع پر دونوں اہم واقعات ہیں، دونوں کو متعلق آیات موجود ہیں. عبد الرحمان بن عوف لائے، اتنا لائے چل نہیں رہا تھا. حدیث میں آیا قریب تھا، نہیں تھکی گئے تھے، دوسرے نے لوایا اور دراہیم ہوتی نا. آج کا عرف میں کیا؟ چاندی کے روپے ہے شرفی. آج کا عرف کا ترجمہ کچا بھرا ہوا ہے. وہ سمجھتے نہیں تھے تو ظاہر چیز ہے تو اپنی
اللہ کے راستے میں لیا ہے. اور جو غلے جات ہے، کھجورے ہیں، اس قسم کی اشیاء یہ بھی لائے. اب وکیل صاحب ہی آنسو آ گئے، یہ اس فکر میں ہے کہ میں کیا کروں، کچھ نہیں تھا گھر میں بھی کچھ نہیں تھا. رات میں نکلے، مزدوری تلاش کی، بڑی مشکل سے ایک یہودی کے یہاں یہودی نے پہچان لیا کہ یہ تو لازم مزدوری کرے گا، یہ تو بڑے ظالم میں کبھی نہیں چوکتے. وہ مزدوری تو ہے میرے یہاں، ایک ڈول پر ایک کھجور دوں گا، ایک ڈول پر ایک کھجور. کہا بہت اچھا بھائی، جتنا مجھ سے ہو سکے گا. رات بھر پانی کھینچا، ایک سادہ قریب کھجوریں ہو گئی. آدھا گھر ڈالا اور آدھا نوساتن کے حاضر ہو کر کے، اور آپ کو وہی سے ہو چکا تھا کہ یہ اس طرح سے لے کر آئے ہیں. بڑے اہتمام سے لیا، بڑے اہتمام سے لیا، اور فرمایا سارے ڈھیر پر ان کو بکھیر دو، سب میں برکت آ جائے. کہاں عبدالرحمان کا مسئلہ کتنا سراہا گیا، اور کہاں اتنا سا اللہ کے یہاں مقدار کی حیثیت نہیں، وقت کے ضرورت کی حیثیت اور اخلاص کی حیثیت ہے. وہ اتنا بھی منظور، وہ اتنا بھی منظور. اللہ تعالیٰ ہمارے عمل کے توفیق عنایت فرمائے. بھائی جزاکم اللہ، واخر دعوانا الحمدللہ. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اے اللہ فضلک وتواتنا ولاک معاف فرما، تمام خطاؤں سے گزر فرما. اے اللہ انتہائی کمزور ہیں، انتہائی بے کس و بے بس ہے، غیر سے تذکیری فرما. اپنے غلطی سے ہم کسی غیر کو نہ معلوم کیا سمجھ گئے، وہ یوں کر دیں گے، وہ یوں کر دیں گے. تمام کا قلوب آپ کے قبضے قدرت میں ہے. آپ سے انحراف ناقابل معافی ہے، لیکن آپ کے برابر عفو و درگزر والا بھی کوئی نہیں ہے. ہم تمام غلطیوں کو معاف فرماتے ہوئے صالحین میں راشدین میں شمار فرماتے ہوئے جنت الفردوس ہمارے لیے فیصلہ فرما. تمام دنیا کے عالم اسلام کی جتنی بھی عالم انسانیت ہے اور جتنے خصوصاً اہل اسلام ہے، اے العالمین سب کو کارخی کے توفیق عنایت فرما، قوت ایمانی بھی عنایت فرما، قوت عملی بھی عنایت فرما. ہمیں اخلاص محبت فرما، اتحاد محبت محبت ہم پیدا فرما. ہمیں معاشرے کی درستی کی عنایت فرما. اپنے فضل و کرم سے اے اللہ ہم سب کے جنت الفردوس کا فیصلہ فرما. اے اللہ عالمین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے و طفیل ہمارے دعا کو قبول فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم. اچھا وعلیکم السلام. آپ بتا دو تو